وہ ہر روز کی طرح آج بھی آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ بیگ ایک ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ جب اس کی نگاہ گارڈن کے پچھلے حصے کی طرف اٹھی، اسے وہاں سرخ رنگ کا آنچل دکھائی دیا۔ پھر ایک نسوانی ہاتھ ہوا میں لہراتا ہوا نظر آیا۔ ابراہیم مزید قریب آیا تو اب اس کے سامنے وہ چہرہ واضح ہوا۔ 22 سالہ سفید سرخ رنگت اور چمکتی ہوئی سنہری آنکھوں کی مالکن، جس کے لمبے کالے بال کمر تک آتے تھے، سرخ رنگ کی فراک پہنے اپنے بالوں کی ڈیلی سی چوٹیاں کیے، وہ پرندوں کے پنجرے کے پاس کھڑی انہیں دانہ ڈال رہی تھی۔ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر گھوما۔ وہ اسے دیکھتے 6 ماہ پیچھے ماضی میں پہنچ گیا۔ اس دن ابراہیم کی ماں آسیہ بیگم کی خالہ زاد کے بچوں کی شادی تھی۔ وہ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد پہلے سیدھا ماموں کے گھر گئے تھے۔ وہ سب آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ شادی کے فنکشن نے سب کو تھکا کر رکھ دیا تھا۔ باتیں کرتے وہ سب گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ حسان صاحب نے کی ہول میں چابی ڈالتے لاؤنج کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر جب ان سے دروازہ نہ کھولا تو ابراہیم آگے آیا۔ لائے ماموں، مجھے دے، میں کھولتا ہوں۔ زمل اور محمل سو چکی ہوں گی، اس لیے ان کے آرام کے خیال سے کسی نے بھی دروازہ نہ کھٹکھٹایا۔ دونوں کے فائنل ایئر کے پیپر ہو رہے تھے، اس لیے وہ شادی میں نہیں گئی تھی، کیونکہ صبح دونوں نے ہی پیپر دینے جانا تھا۔ گھر کی تیز لائٹس بند تھیں، بس اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا دروازہ کھولے سب سے پہلے اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ابراہیم کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے کسی نے نوچ ڈالی تھی۔ لاؤنج کے عین درمیان میں محمل کسی غیر مرد کی باہوں میں کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے ابراہیم کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے آتے سب گھر والوں کو۔ وہ تیزی سے اس لڑکے سے دور ہوئی، مگر دونوں کی حالت دیکھتے وہاں کیا ہو رہا تھا یہ سمجھنا مشکل تو نہیں رہا تھا۔ محمل کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا، جسے وہ پر وقت تھام کر گلے میں ڈال چکی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف یا شرمندگی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ ابراہیم پتھر ہو گیا۔ اسے لگا وہ اب کبھی ہل نہیں سکے گا۔ محمل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری خاموشی تھی، یا شاید بے وفائی۔ ابراہیم کے سینے میں جیسے کسی نے آخری نیزہ بھی مار دیا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا، نازیہ بیگم آگے بڑھی اور ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور محمل کے چہرے پر ایک تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ محمل کو اپنے گال سے آگ نکلتی محسوس ہوئی، مگر وہ خاموشی سے چہرہ جھکا گئی۔ اس لیے شادی پر جانے سے منع کیا تھا مجھے؟ گھر میں یہ کام کرنے تھے؟ نازیہ بیگم کو اپنی بیٹی سے ایسے دھوکے کی امید نہیں تھی۔ محمل تو خاندان کی سب سے سلجھی اور سمجھدار لڑکی تھی، لڑکوں سے 100 فٹ دور بھاگتی تھی، مگر آج وہ اپنے ہی گھر میں کسی غیر مرد کے ساتھ؟ اس سے زیادہ ابراہیم سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ محمل نے ایک نگاہ اٹھائے سیڑھیوں میں کھڑی زمل کو دیکھا۔ وہ بھی شور سن کر نیچے آئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے محمل نے سر جھکا دیا۔ حسان صاحب آگے بڑھے اور اس لڑکے کو گریبان سے دبوچا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کا بس نہ چلا، اسے جان سے مار دیتے۔ میں محمل کا دوست ہوں، ہم ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ اس نے مجھے گھر بلایا تھا، مجھ سے ملنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں ہوگا، اچھا موقع ہے۔ وہ لڑکا سب کے آنے کی وجہ سے گھبرا کر سب بتا گیا۔ سب کی نگاہیں محمل کے وجود پر جمی تھی۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے محمل؟ تایا نے ایک بار اسے سچ جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے سر جھکا دیا۔ تائی کو تو جیسے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کے لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے۔ دیکھ لیا آج ہمیں اس کس مقام تک پہنچا دیا۔ اس نے اللہ کی پناہ نہ جانے کس کس کے ساتھ کتنا عرصہ گزار چکی ہوگی، اسی ہماری عزت کا ذرا سا بھی پاس نہیں رہا۔ ایک میری زمل بھی تو ہے، اس نے تو کبھی کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، اور یہ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ۔ اف اللہ معاف کرے۔ تائی کے تو دل میں ہول پڑنے لگے تھے۔ محمل کے باپ حیدر صاحب کا ہاتھ اپنے دل تک گیا۔ حسان صاحب چھوٹے بھائی کو سنبھالنے لگ گئے۔ آسیہ بیگم نے دیکھا صورتحال خراب ہو چکی تھی۔
میں اس لڑکی کو اس گھر میں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ تایا نے فیصلہ سنا دیا۔ ان سب میں اگر محمل نے چہرہ اٹھائے کسی کو بھی دیکھا تو وہ بس ابراہیم ہی تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ تھی۔ پھر ابراہیم نے خود کو حرکت کرتے محسوس کیا۔ وہ آگے بڑھا اور محمل کے روبرو آیا، مگر آج اس کی آنکھوں میں محمل کے لیے وہ چمک نہ رہی جو کبھی اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ اس نے دھیرے سے محمل کا ہاتھ پکڑا۔ کیا یہ سب سچ ہے محمل؟ بولو، میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے آخری بار التجا کی۔ جب تک محمل یہ نہ کہہ دیتی کہ جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ سچ ہے، تب تک وہ کیسے یقین کر لیتا؟ تو وہ اس کی محمل تھی، اس کی محبت، اس کی منقوہہ۔ وہ کیسے کسی اور مرد کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ محمل کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ جو آپ نے دیکھا وہ سچ ہے ابراہیم۔ محمل کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ابراہیم کو اپنی کانوں میں جاتا محسوس ہوا۔ بے اختیار اس کے قدم زمین نے جیسے جکڑ لیے تھے۔ محمل کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ احسان صاحب آگے بڑھے۔ اس سے پہلے وہ محمل پر ہاتھ اٹھاتے ابراہیم نے ان کا بازو پکڑ لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مامون؟ بیوی ہے وہ میری، آپ ایسے اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ کسی پاگل پن کی کیفیت میں بولا تھا۔ بھائی میاں، اتنا ہی بیوی کے پیچھے لٹو ہو تو ساتھ لے جاؤ اسے۔ ویسے بھی اس نے یہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تمہیں تو چاہیے یہاں کھڑے کھڑے سے طلاق دے دو۔ ایسی عورتیں وفادار نہیں ہوتی۔ ممانی کی باتوں سے ابراہیم کے وجود میں جیسے نیزے لگتے جا رہے تھے۔ ممانی بس، اور کچھ نہیں۔ اس سے کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ وہ اس کی محمل کو کچھ کہیں۔ واقعی وہ اس کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، یا شاید وہ اس کی بے وفائی کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس کریں بابی، بہت ہو گیا تماشا۔ اگر آپ لوگوں نے فیصلہ ہی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت محمل کی رخصتی لے رہی ہوں۔ آسیہ پھپھو کی آواز پر محمل نے بے حد حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس کے ماں باپ اس سے منہ موڑ چکے تھے۔ ابراہیم کی آنکھیں آنسو روکنے کے باعث سرخ ہو گئی تھی، مگر وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اچھا ہے، لے جاؤ اسے، اور آئندہ ایسی بد کردار لڑکی کو ہماری دہلیز پر مت لانا۔ تائی ابھی بھی غصے سے کہہ رہی تھی۔ نازیہ بیگم رو رہی تھی۔ انہیں اپنی تربیت پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ محمل نے کسی کو بھی نہ دیکھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کسی کو دیکھ لیتی۔ پھوپھو نے اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ ان کے ساتھ باہر کھینچتی چلی گئی۔ یہ کیسی رخصتی تھی؟ نہ ماں نے سینے سے لگایا، نہ باپ نے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا، نہ بھائی نے قرآن کے سائے میں اسے رخصت کیا۔ اور اس دن کے بعد سے محمل کی زندگی پوری بدل گئی تھی۔ اس کا پیپر ایک یاد بن کر رہ گیا۔ اس کی ڈگری ادھوری رہ گئی۔ اس نے پڑھائی کو اسی رات دل میں دفن کر دیا تھا۔ آپ آ گئے؟ محمل کی آواز سے ابراہیم ماضی کی یاد سے ایک دم باہر نکل آیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ وہ آس پاس دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ پھوپھو تو رانیہ آپی کی طرف گئی ہیں۔ وہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ حاج بھائی نے کال کیے بلایا تھا۔ اور رانیہ آپی کے یہاں خوشخبری ہے، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ وہ اب بھی چہرہ جھکائے بتا رہی تھی۔ رانیہ ان کی وہی کزن تھی جس کی شادی کے رات وہ سب ہوا تھا۔ رانیہ کے ساس سسر نہیں تھے، اس لیے پھوپھو اس کے پاس چلی گئی تھی۔ ابراہیم نے ایک نظر سادتا پیر اسے دیکھا۔ تم کیوں اتنا تیار ہوئی ہو؟ کہیں جانا ہے؟ وہ اس کی تیاری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل نے حیرت سے خود کو دیکھا۔ وہ تیار کہاں ہوئی تھی؟ بس لباس ہی تو پہنا تھا۔ میں تیار تو نہیں ہوئی، وہ پھوپھو جانے سے پہلے سختی سے کہہ کر گئی تھی۔ یہ سرخ رنگ پہنو، ان کی بات نہیں ٹال سکی۔ مجھے تو خود ایسے شوخ رنگ پسند نہیں، آئندہ احتیاط کروں گی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ وہ بات بدل گئی، مگر ابراہیم کے کانوں میں ماضی کی ایک آواز گونجی۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم، مجھے سرخ رنگ بہت پسند ہے۔ میں بتا رہی ہوں، میں سرخ جوڑا ہی پہنوں گی۔ محمل اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے لم بھینچ کر غصہ قابو کیا۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے، کمرے میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کچھ سخت لہجے میں کہتا وہ اندر چلا گیا۔
اس کے جانے کے بعد محمل کے چہرے کی نرمی غائب ہوئی، وہاں دکھ کی ایک گہری تاثیر تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اب ابراہیم کی پشت کو دیکھ رہی تھی جو سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا۔ پھپھو اگر سختی سے سرخ پہننے کا نہ کہتی تو اس نے کبھی بھی پہننا نہیں تھا۔ جانتی تھی سرخ رنگ ابراہیم کی کمزوری ہے۔ اوپر سے پھپھو نے ویڈیو کال کر کے دیکھا تھا کہ اس نے سرخ رنگ پہنا یا نہیں، تو اسے پہننا پڑا، ورنہ اب اسے یہ رنگ پسند نہیں رہا تھا۔ کبھی سرخ رنگ محمل کی کمزوری ہوا کرتا تھا۔ اس کے کانوں میں پھپھو کی صبح والی باتیں گونجی، کیا تم ہر وقت ماسی بنی گھومتی رہتی ہو؟ اچھا شوخ رنگ پہنا۔ ارے دیکھو رانیہ کہ ہاں اللہ نے رحمت سے نواز دیا، تم بھی اب جلدی سے مجھے ایسی ہی کوئی خوشخبری سناؤ۔ میں تو ترس ہی گئی ہوں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ تم دونوں خوش رہو۔ میں بھی دادی بن کر ہی مرنا چاہتی ہوں، مگر ایسا لگتا ہے کہ اپنا پوتا پوتی کی حسرت لیے ہی اس دنیا سے چل بسوں گی۔ میں 2 دنوں کے لیے جاؤں گی نا تو دیکھنا ابراہیم کو پھر ہوش آئے گی۔ میرے ہوتے تو تمہارے ساتھ 2 منٹ بیٹھتا نہیں ہے۔ وہ وہیں کرسی کھینچتے بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ پھپھو کو کیا کہتی کہ ابراہیم اور اس کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں رہا۔ 6 ماہ پہلے اس نے خود اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گوا دیا تھا۔ جہاں اس نے اپنے ماں باپ اور عزت اپنے ہاتھوں سے کھوئی، وہیں اسی روز اسی رات اس کا ابراہیم بھی کہیں کھو گیا تھا۔ جب وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تو بس محمل تھی، وہ ابراہیم کی بیوی تو رہی ہی نہیں تھی۔ پھپھو کے سامنے تو وہ دونوں نارمل ہوتے، مگر وہ سب جانتی تھی ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ابراہیم اس سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ اسے اب جی بھر کر دیکھتا بھی نہ تھا۔ اس کے پاس بیٹھنا اور بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس نے تو ان گزرے 6 ماہ میں کبھی محمل کا ہاتھ تک نہ پکڑا تھا، تو پھر ان کا رشتہ کیا ہی آگے بڑھنا تھا۔ وہ تو پھر ابراہیم کا ضرف تھا کہ وہ اسے اپنے گھر میں اپنے سامنے برداشت کر رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اس کا شوہر اسے غیرت کے نام پر یا تو مار دیتا یا پھر طلاق کے 3 بول بول دیتا۔ کاش ابراہیم نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو آج اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر وہ تو اسے خاموشی کی مار مار رہا تھا۔ وہ اسے لا تعلقی کی سزا دے رہا تھا۔ وہ تو محمل کا ابراہیم تھا، مگر اب وہ صرف ابراہیم رہ گیا تھا۔ شاید یہ کمبخت محبت ہی تھی جس نے آج بھی محمل کو اس کے نکاح میں باندھ رکھا تھا، ورنہ شاید وہ اسے چھوڑ دیتا۔ محمل اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تایا کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا زیام اور چھوٹی بیٹی زمل۔ ان کی ایک ہی پھپھو تھی اور ابراہیم ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ چھوٹا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا بچپن زیادہ ماموں کے گھر میں ہی گزرا تھا، اور اپنے سب کزن میں وہ زیادہ محمل سے اٹیچ تھا، اور کبھی اٹیچمنٹ محبت میں بدلی اسے پتہ نہ چلا۔ جب محمل نے انٹر کمپلیٹ کیا تھا تو ابراہیم نے فوراً ماں اور ماموں سے بات کیے محمل سے نکاح کرنے کی ضد کی۔ ماموں کی تو آنکھوں کے سامنے پلا بڑا تھا، پھر ماموں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ محمل نے بھی خوشی خوشی ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ تو خود سالوں سے اس شخص سے محبت کرتی آ رہی تھی، اور یوں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ مگر گزرے 6 ماہ میں وہ ایک بار بھی اپنے گھر نہیں گئی۔ ماں باپ اسے چھوڑ چکے تھے، وہ جیسے بول ہی گئے تھے کہ کون محمل اس کے لیے اس گھر کے دروازے اب ہمیشہ کے لیے بند تھے۔ اس کے لیے جو تھا پھپھو کا گھر ہی تھا۔ پھپھو نے اس پر شک نہیں کیا، بس اسے اپنے گھر میں عزت سے بیٹی بنا لیا۔ پھپھو نے اس رات کے بدلے کوئی سوال بھی نہیں کیا، مگر ابراہیم نے بہت بار جاننے کی کوشش کی کہ شاید محمل کچھ بتا دے، مگر محمل خاموش رہی۔ محمل مجھے ایک بار سچ بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جج نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتی، تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ بولو محمل، کون تھا وہ لڑکا؟ کیا کر رہا تھا وہاں؟ مجھے ایک بار سچ تمہارے منہ سے سننا ہے۔ میں بالکل بھی غصہ نہیں کروں گا، تم سارے ڈر نکال کر مجھے بتا سکتی ہو۔ اسے پھپھو کے گھر آئے اگلا روز تھا جب ابراہیم نے بہت محبت سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے پوچھا۔ وہ جانتا تھا اس کی محمل ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ محمل کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ آیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ ابراہیم کے ہاتھوں سے نکال دیا۔ آپ چاہیں تو مجھے مار سکتے ہیں ابراہیم، میں اف تک نہیں کروں گی، مگر مجھ سے اس رات کے بارے میں کچھ مت پوچھیے گا۔
میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، مجھ سے اس بارے میں بات مت کیجیے گا۔ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر بھول جائیں اس رات کو، اور اگر اس رات کو نہیں بھول سکتے تو پھر مجھے جان سے مار دیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ ابراہیم بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار محمل نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ابراہیم کے وجود میں جیسے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ ابراہیم نے پھر کبھی بھی دوبارہ محمل کا ہاتھ نہ پکڑا، کیونکہ اسے آج بھی وہ اپنا ٹھکرائے جانے والا ہاتھ یاد تھا۔ اور ابراہیم نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اور اسی دن محمل کا ابراہیم مر گیا تھا۔ پھر کوئی سوال نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس ایک گہری تکلیف دیتی خاموشی رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے ابراہیم کو توڑا ہے، مگر وہ سنگ دل بن چکی تھی۔ اب اس کے پاس ابراہیم کو دینے کے لیے کوئی صفائی نہیں تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اسے یاد آیا وہ شام کا سو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، فریش ہوتا نیچے آیا تو کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ اندر سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ اس کی طرف پشت کیے کھانا بنا رہی تھی۔ 8 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، مگر جس چیز نے ابراہیم کے چہرے کے تاثرات بدلے وہ محمل کا لباس تھا۔ اس نے آف وائٹ رنگ کا بہت سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں میں میسی سا جوڑا بنائے اپنے دھیان کام کر رہی تھی۔ ابھی اس نے کچھ گھنٹے پہلے ہی تو سرخ رنگ پہنا تھا، اور اب ایسے سفید رنگ پہنے کام کر رہی تھی جیسے کوئی آد مری روح ہو۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی جب وہ ایسے رنگ پہنتی تھی تو ہمیشہ ابراہیم کے چہرے پر ایسے ہی تاثرات آتے تھے۔ وہ مٹھیا بینچ کر خود پر ضبط کرتا ایک قدم آگے بڑھا، جب باہر پر محمل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سادہ سے حلیے میں اب کسی کام والی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہی ہوتا اگر وہ اسی لباس میں رہتی۔ آپ اٹھ گئے؟ میں کھانا لگاتی ہوں، آئے بیٹھے۔ وہ اپنے دھیان مصروف سی کہتی کھانا جلدی جلدی ٹیبل پر لگانے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس بنگلے میں کوئی ملازمہ نہیں تھی، مگر وہ کھانا خود ہی بناتی تھی، اور یہ پچھلے 6 ماہ سے اس کی عادت بن گئی تھی۔ باقی کام پھر بھی ملازمہ کر دیتی تھی، مگر اسے نہیں پسند تھا کہ ابراہیم اور پھوپھو اس کے ہوتے ملازمین کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھائیں۔ ابراہیم خاموشی سے کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دھیان کھانا لگاتی اب کھانا اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ ابراہیم چہرہ جھکائے بیٹھا رہا۔ کھانا اس کے پاس رکھ کر وہ پاس ہی دوسری کرسی پر بیٹھ کر ابراہیم کے لیے کافی بنانے لگی۔ تم کھانا نہیں کھا رہی؟ اچانک ابراہیم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ وہ ابراہیم کو نہیں دیکھ رہی تھی، اپنے دھیان کافی پھینک رہی تھی۔ دوپہر میں کھایا تھا پیٹ بھر کر، اس لیے اب بالکل بھوک نہیں، نارمل سے لہجے میں جواب دیتے وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر میں آنے کے بعد وہ اپنا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ اکثر ہی دن میں 2 ٹائم کھانا کھاتی تھی۔ 3 وقت کا کھانا وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی خوراک کم ہو رہی تھی، مگر اس نے تو ابراہیم کو کسی قابل نہ سمجھا تھا، تو وہ کیا اس پر کوئی حق جتاتا؟ وہ اسے جانتا تھا۔ اگر محمل کو لگتا تھا کہ وہ اس سے بے خبر ہے تو ایسا نہیں تھا، بس وہ اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ پاس بیٹھی کافی بناتی رہی۔ جب ابراہیم نے کھانا کھا لیا تو اس نے کافی کا کپ ابراہیم کے قریب رکھا اور سارے برتن اٹھا کر سمیٹنے لگی۔ جو 2-4 برتن تھے وہ دھوئے اس سے پہلے وہ پلٹتی۔ ابراہیم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اسے اپنے پیچھے بہت پاس کھڑے محسوس کرتے وہ وہیں رک گئی۔ کتنے عرصے بعد دل پہلی کی طرح دھڑکا تھا۔ ابراہیم نے خالی کپ شیلف پر رکھا تو محمل نے بھی وہ دھو دیا۔ ابراہیم اب بھی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ لباس کیوں تبدیل کیا؟ محمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا اور مجھے کام بھی کرنا تھا، اس لیے میں نے وہ تبدیل کر دیا۔ ویسے بھی مجھے وہ رنگ پسند نہیں، وہ مدھم سی آواز میں جواب دیتی اس کے پاس سے گزرتی کچن سے باہر نکل گئی۔ ابراہیم جو بہت تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا، آخری بات پر اس کا میٹر گم گیا۔ 6 ماہ کا فرسٹریشن اندر ہی اندر دبا کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی کچن سے باہر نکلا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے کانوں سے جھمکے اتار کر ڈریسنگ پر رکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ڈانٹتے ہوئے اس کا بازو دبوچا۔
محمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ زندگی میں پہلی بار ابراہیم کی آنکھوں میں محمل کے لیے غصہ آیا تھا۔ ایسا غصہ تو ابراہیم نے اس رات بھی نہیں کیا تھا جب اسے کسی اور کے ساتھ دیکھا ہے۔ ابراہیم میں وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر ابراہیم کے ہاتھ کی گرفت بازو پر سخت ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے لب بھینچ کر تکلیف قابو کر لی۔ کتنا دھوکہ دوگی؟ تمہیں کل تک تو سرخ رنگ بہت پسند تھا، پھر آج کیا ہو گیا؟ اب تمہیں وہ رنگ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے؟ کل کہہ دو کہ ابراہیم بھی تمہیں اب برا لگتا ہے۔ وہ تلخ ہو رہا تھا، اس کا تلخ ہونا بنتا بھی تھا۔ اس کی آخری بات پر محمل کا دل تڑپ گیا۔ میں ایسا کیوں کہوں گی ابراہیم؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ وہ اپنی تکلیف ضبط کرتی بہت مشکل سے بولی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بچہ ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کھانا پینا چھوڑ چکی ہو؟ وہ ہر چیز جس سے محبت کرتی تھی کل تک، وہ ہر چیز اب تمہیں بری لگتی ہے؟ تو پھر یہ ابراہیم بھی تو برا ہوا نا؟ کیوں کیا ایسا؟ اس غیر کے لیے ایک بار کہہ دیتی مجھ سے کہ تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو، میں تمہارے راستے میں کبھی نہ آتا۔ محفل میں تمہیں خوش دیکھ کر ہی مسکرا دیتا۔ مگر تم نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیوں ایسا کیا؟ کیا کمی تھی میری محبت میں محمل؟ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبو چکا تھا۔ محمل کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ آج پورے 6 ماہ بعد ابراہیم کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ اس پر غصہ کر رہا تھا، اسے کرنا بھی چاہیے تھا۔ محمل خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر بازو کی تکلیف کے باعث آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بولو محمل، کہہ دو وہ سب جھوٹ تھا، ہمارے درمیان ابھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ محمل، ایک بار کہہ دو، جو اس روز میں نے دیکھا وہ سچ نہیں تھا، تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بولو محمل پلیز۔ وہ آج اپنی محبت کے سامنے ہار گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ محمل نے پہلی بار ابراہیم کو ایسے ٹوٹا ہوا دیکھا تھا، مگر وہ خاموشی سے نگاہیں جھکا گئی۔ اس کے لبوں پر آج بھی گہری چپ تھی، مگر آنکھیں برسنے لگی تھی۔ آنسو اس کا سارا چہرہ گیلا کر چکے تھے۔ ابراہیم نے چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کیا، مگر وہ روتے ہوئے اب سسکنے لگی تھی۔ میرے پاس آپ کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے ابراہیم، وہ بہت مشکل سے بولی تھی، اور ابراہیم کو اپنے قدموں کے سہارے کھڑے رہنا محال لگا۔ تو یہ طے تھا وہ آج بھی اپنے لب نہیں کھولے گی۔ ابراہیم کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی، اس کی گرفت محمل کے چہرے اور بازو پر سخت ہوئی۔ تو آج بھی تم اسی غیر مرد کی خاطر خاموش رہو گی؟ اگر اسی کو پسند کرتی تھی تو پھر یہاں کیوں ہو؟ اسی کے ساتھ چلی جاتی، کیوں آئی یہاں؟ ہر وقت ایسے رنگ پہن کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ بیوہ ہو؟ کیوں کرتی ہو ایسا؟ جانتی ہو نا کتنی محبت کی ہے میں نے تم سے، 6 ماہ سے تمہارے بولنے کا منتظر ہوں۔ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا، نہ تو اب مجھے بھی تم پر رحم نہیں آئے گا۔ جانتی ہو نا میری بیوی ہو تم، میرے نکاح میں ہو، اور آج تک میں نے اپنا حق نہیں لیا۔ کیا کرو گی اگر زبردستی حق وصول کرو؟ وہ اچانک ہی اس کے چہرے سے اپنا چہرہ لاتا سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ محمل کی آنکھوں میں بس آنسو تھے۔ ابراہیم، میں نے کبھی آپ کو آپ کا حق لینے سے نہیں روکا، میں جانتی ہوں کہ آپ کی بیوی ہوں، وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ابراہیم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ بکھری۔ اذیت کا لفظ آج تک تم نے صرف سنا ہوگا، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اذیت ہوتی کیا ہے۔ وہ غصے سے چیخا تھا اور محمل کا چہرہ چوڑے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ بیڈ کی پائنتی کی نوک محمل کے سر پر لگی تھی، جس سے محمل کے لبوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تکلیف بھری سسکی نکل گئی۔ وہ ہوش سنبھالتی سیدھی ہو کر بیٹھی اور جلدی سے ماتھے پر ہاتھ رکھے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ بھی جلدی سے لال ہو گیا، اور ابراہیم جو غصے سے آتش فشاں بنا ہوا تھا اس کے ماتھے سے خون نکلتے دیکھ کر جیسے سارا غصہ لمحوں میں غائب ہوا۔ محمل، وہ بے بسی سے پکارتا سائے ٹیبل تک آیا، اب وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال رہا تھا، اور خود پر اسے حیرت اور غصہ ایک ساتھ آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے باکس کھولتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ محمل کا ہاتھ سائڈ کرتے ہوئے اس کا زخم دیکھنے لگا۔ محمل نے اسے خود سے دور جھٹکنے کی کوشش نہیں کی۔ ابراہیم کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔
اب وہ احتیاط اور آرام سے اس کے سر پر دوا لگا کر پٹی کر رہا تھا۔ محمل نے لب بیچ کر آنکھیں بند کیے درد قابو کرنے کی کوشش کی۔ ابراہیم کا دل چاہا وہ زمین میں کہیں غائب ہو جائے۔ ابھی کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ اس کے ساتھ وہ محمل کے ساتھ زبردستی ایسا کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ یہ غصے میں کیا کہہ دیا؟ پٹی کرنے کے بعد وہ محمل کا ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا محمل؟ کیوں نہیں بتا دیتی اس رات کی سچائی؟ ابراہیم نے ایک بار پھر بے بسی سے پوچھا۔ آپ کون سی سچائی جاننا چاہتے ہیں ابراہیم؟ آپ کی سچائی میں ہوں۔ اگر آپ کی محبت اتنی ہی سچی ہوتی تو آپ کو اپنی محمل پر یقین ہوتا۔ آپ کبھی بھی یہ نہ کہتی کہ مجھے سچائی بتاؤ۔ میرے پاس سچائی بتانے کو جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا بتاؤں کہ میں کس طرح اس رات وہاں پہنچی، یا وہ غیر مرد کیسے وہاں پہنچ گیا؟ میں تو خود کچھ نہیں جانتی۔ کس سچائی کی بات کرتے ہیں آپ ابراہیم؟ سچائی؟ میری سچائی یہ ہے کہ زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا خود کو آپ کا سمجھا، آپ کو سوچا، آپ کو چاہا۔ میری سچائی یہی ہے کہ محمل نے ابراہیم سے بہت محبت کی تھی، مگر شاید میری محبت اتنی پائیدار نہ رہی۔ اگر ہوتی تو آپ سچائی میری آنکھوں میں دیکھتے، الفاظ میں نہ پوچھتے۔ وہ اب ہچکیاں قابو کرتے دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جس ابراہیم کو میں جانتی تھی وہ تو میری آنکھوں کو پڑھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کیا آپ نے اس رات میری آنکھوں میں اپنے لیے کوئی سچائی نہیں دیکھی؟ آپ جس سچائی کو لفظوں میں سننا چاہتے ہیں تو اس سچائی کو بتانے کے لیے میرے پاس ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم، آپ کو مجھے جو بھی سزا دینی ہے میں خوشی خوشی قبول کروں گی۔ مجھے کبھی آپ کے سلوک نے دکھ نہیں پہنچایا۔ یہ محمل اسی قابل ہے۔ اب وہ اپنے آنسو صاف کرتی ایک ایک لفظ اذیت سے کہتی سسک رہی تھی، اور ابراہیم وہ ساکت حیرت سا بیٹھا پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومی۔ اسے محمل کی وہ آنکھیں یاد آئیں جو اس رات ان میں سے کسی کو نہیں دکھ رہی تھی۔ وہ بس ابراہیم کو دیکھتی اور ان میں اس وقت صرف سچ تھا۔ میں صرف آپ کی تھی ابراہیم، اور آج بھی آپ کی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے غلط نہیں سمجھیں گے نا؟ ابراہیم کو وہ آنکھیں آج بھی وہی التجا کرتی محسوس ہوئیں۔ پھر اس نے ایک نظر محمل پر ڈالی جو ابھی چہرہ چکائے رو رہی تھی۔ ابراہیم اس سے زیادہ کہاں اسے تکلیف میں دیکھنا برداشت کر سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر بے ساختہ نرمی سے اپنے بازو کھولے سے کھینچتے اپنے قریب کیا، اور پھر اپنے حصار میں لے لیا، اور محمل کا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ بے حد بے یقینی سے خود کو ابراہیم کے مضبوط حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ بس کچھ نہیں ہوا، ایسے رو مت محمل۔ سوری، مجھے تم سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں غصے میں ایسا کہہ گیا، مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ ایم سوری، میں بھول گیا تھا کہ میں تو تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہوں۔ تم تو میری عزت اور میرا مان ہو، اور اپنے مان کو کوئی ایسے ہرٹ نہیں کرتا۔ ایم سوری محمل۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا کہ محمل کو لگا وہ سالوں بعد تپتی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی۔ آج پہلی بار ابراہیم نے اسے اپنے ہونے کا مان دیا تھا۔ وہ آج اس کے ساتھ تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے معافی مانگتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، حالانکہ اس کا معافی مانگنا بنتا نہیں تھا، پھر بھی وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ایک مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہی جھک جاتا ہے، کہاں کی ہے نا کون سا غرور۔ وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے آج 6 ماہ بعد پرسکون ہو گیا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے 6 ماہ کیوں تباہ کر دیے۔ اس نے اپنے اور محمل کے درمیان یہ شک کی دیوار کیوں کھڑی کی، اور محمل وہ اس کی باہوں کا سہارا ملتے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آج وہ کھل کر رو لینا چاہتی تھی۔ ابراہیم کا حصار مزید مضبوط ہوا۔ وہ رو رو کر اپنے اندر کا سارا غبار آج باہر نکال دینا چاہتی تھی۔ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی ابراہیم، میں آج بھی آپ کی ہوں۔ صرف آپ کی بہت محبت کی ہے میں نے آپ سے، اور اسی محبت نے آج تک مجھے خاموش رہنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ مجھے خود پر برہم تھا کہ آپ کبھی کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ پلیز اس ورم کو قائم رہنے دیں، اسے مت توڑے ابراہیم۔ وہ التجا کر رہی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں چھپ کر جیسے لوگوں کی بری نظروں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔
آج پہلی بار ابراہیم نے اسے ایسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آج کھل کر رونا تو بنتا تھا، اور بس اسی وقت ابراہیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس رات کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ محمل اس کی تھی، اور اب اسے یہ سچائی جاننے کے لیے کوئی ثبوت یا کوئی وضاحت درکار نہیں تھی۔ محمل، بس کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، بس اب رونا نہیں میری جان۔ وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا۔ محمل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ آج ابراہیم اس کے بہت پاس تھا کہ یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بھول جاؤ سب کچھ، اب ہم کبھی بھی ماضی کا ذکر نہیں کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ محمل، ایم سوری، میں نے تمہیں اتنا عرصہ اذیت دی۔ وہ بہت محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے ماتھے پر پھر سے لب رکھ کیا تھا۔ محمل نے آنکھیں بند کیے، اس لمح سے سکون محسوس کیا۔ ابراہیم نے اسے اپنے قریب کیا، اب اس کی آنکھوں پر لب رکھ رہا تھا۔ ابراہیم کا یہ محبت اور عزت بھرا لمس محمل کے ہر زخم پر مرہم کی طرح لگتا جا رہا تھا۔ ابراہیم اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے پاس جھکا۔ محمل نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپایا اور خود کو اپنی مرضی سے ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ ابراہیم نے بہت نرمی سے اسے اپنی محبت میں سمیٹ دیا تھا۔ وہ لعنت بیچتا تھا اس وقت پر خود پر جب اس کے دل میں محمل کی محبت کے خلاف شک کا کیڑا جنم لے گیا تھا۔ وہ تو اتنی معصوم اور پاکیزہ تھی کہ اسے چھوتے ہوئے بھی ڈر لگتا کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہو، اور محمل اس کے حصار میں پرسکون تھی۔ اور یوں ہر سازش کا اختتام ہوا۔ جس نے ان دونوں کو الگ کرنا چاہا تھا وہ ایک ہو چکے تھے۔ اس بنگلے پر اگلی صبح نہ جانے کب سے طلوع ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ مسلسل بجتے موبائل فون سے کھلی۔ اپنی مندی مندی آنکھیں کھولے حیرت سے آس پاس دیکھا تو اسے محسوس ہوا وہ بائیں جانب کروٹ لیے لیٹا تھا۔ وہ اس کے پاس بے حد قریب کوئی نازک بوجھ تھا جو اس کے احسان میں دبکا ہوا تھا۔ ابراہیم نے سر جھٹک کر نیند اڑانی چاہی تو کچھ سمجھ آئی۔ جلدی سے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا تو امی کا فون آ رہا تھا۔ جلدی سے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا اور دوسرے ہی لمحے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ماموں کا ایکسیڈنٹ؟ اچھا ٹھیک ہے امی، میں آتا ہوں۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ موبائل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں محمل گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کے ابراہیم کو اپنے سارے غم اور پریشانیاں دور ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی جانب جھکا اور محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دینے لگا۔ وہ بہت پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اسے اتنی گہری نیند آئی تھی۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسی خاموشی سے وہ فریش ہونے کی نیت سے واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نگاہ موڑے بیڈ کی جانب دیکھا جہاں محمل ابھی بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھاتا ہوا دوبارہ محمل کے قریب آیا۔ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد وہ گھر سے ہی نکل گیا۔ اسے ہاسپٹل جانا تھا کیونکہ احسان ماموں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور امی وہیں پر موجود تھی۔ وہ کافی پریشان تھی جو بھی تھا، مگر 6 ماہ بعد وہ ماموں کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس 6 ماہ بعد وہ بھی کبھی ماموں کے گھر نہیں گیا جس گھر میں اس کی بیوی کو بے دخل کر دیا گیا تھا۔ پھر وہاں پر ابراہیم نے جانا اپنی توہین سمجھا، مگر آج امی نے بلایا تو جانا ضروری تھا۔ وہ صرف اپنی ماں کی خاطر ادھر جا رہا تھا۔ محمل کی آنکھ تقریباً 11 بجے کھلی۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولے آس پاس دیکھا تو شدید حیرت ہوئی۔ نہ جانے کب سے اگلی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر تک تو سوئی ہی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی پرسکون نیند دی تھی، شاید اس لیے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اپنے بکھرے بال سمیٹ کر جوڑے میں باندھے۔ آس پاس دیکھو تو کمرہ خالی تھا، ابراہیم کہیں بھی نہیں تھا۔ ابراہیم کے بارے میں سوچتے کل رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تو محمل کے لبوں کو ایک شرمگین سی مسکراہٹ نے چھوا۔ جس طرح کل ابراہیم غصے میں تھا
وہ چاہتا تو محمل کو تکلیف دے سکتا تھا، اسے اذیت دے کر اس کے وجود کو روند کر اپنی مردانگی کا زوم دکھا سکتا تھا، مگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے محمل سے معافی مانگی اور پھر کس طرح اسے کسی نازک آبگینی کی طرح چھوا، جتنی محبت کر رات ابراہیم نے اسے دکھائی۔ اس کے بعد تو وہ اس کی مزید دیوانی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے ابراہیم دنیا کا بہترین مرد تھا، ایسا مرد جس نے اپنی انا کی وجہ سے محمل کو تکلیف نہیں دی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید محمل کو جان سے مار دیتا، یا پھر طلاق تو پکا تھی، مگر ابراہیم کی بے لوث محبت ہی تھی کہ اس نے اب تک نہیں کیا۔ وہ واقعی اسے پاگلوں کی حد تک چاہتا تھا، اس کے لیے پورا پاگل تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے مسلسل محمل مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھی اور قبر تک آئی، بلو کلر کی ایک فراک باہر نکالی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ سوچ چکی تھی اب سے کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ ابراہیم کو نہیں پسند کہ وہ پھیکے رنگ پہنے، تو آج سے وہ پھیکے رنگ پہننا چھوڑ دے گی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اپنے بال ڈرائی کرتی، سامنے سے بالوں میں کلپ لگا کر باقی کمر پر کھولے چھوڑ کر سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو ملازمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے سلام کیا۔ اسے امید تھی ابراہیم آفس چلا گیا ہوگا، مگر ملازمہ نے جو اطلاع دی وہ محمل کو پریشان کر گئی۔ ابراہیم آفس نہیں گئے، پھر کہاں گئے ہیں؟ اس نے حیرت سے ملازمہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں، کافی جلدی میں تھے، کہہ رہے تھے آپ اٹھ جائیں تو آپ کو ناشتہ دے دوں، اور یہ بھی کہہ کر گئے تھے کہ آپ کوئی کام مت کیجیے گا۔ وہ اس کی اتنی فکر کرنے پر مسکرائی تھی۔ بی بی جی، آپ کے لیے ناشتہ بنا دو؟ ملازمہ نے اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا تو محمل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا اور خود جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کے چہرے پر سنگار نہیں تھا، مگر پھر بھی شوہر کی محبت کے رنگ بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر ٹی وی دیکھتی رہی۔ ابراہیم کو کوئی میسج یا فون بھی نہیں آیا، شاید وہ کہیں مصروف ہو۔ یہی سوچتے ہوئے محمل نے اس سے رابطہ نہ کیا۔ پھر سارا دن وہ آرام ہی کرتی رہی، ابراہیم کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے وقت گیٹ پر ہارن ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب تک وہ نیچے آئی تو پھپھو اور ابراہیم گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ پھپھو کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور ان کے قریب آتی ان کے گلے سے لگ گئی۔ پھپھو نے بھی مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، مگر ابراہیم کے چہرے پر کچھ پریشانی کے تاثرات تھے۔ ابراہیم نے اس کی جانب دیکھا تو ہلکا سا مسکرایا۔ محمل نے گھبرا کر نگاہیں جھکا دی تو پھپھو کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ بکھری۔ محمل کے بدلے بدلے انداز آسیہ بیگم کو بہت کچھ بتا چکے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ ابراہیم کی مسکراہٹ جلدی غائب ہوئی اور وہاں پر تھکن کے تاثرات دیکھ کر اس نے گھبرا کر پوچھا۔ پھپھو اس کا ہاتھ پکڑے صوفے تک لے کر آئی۔ ابراہیم بھی اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ آج صبح حسان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے محمل کے کانوں میں انڈیلا۔ اس نے بے حد بے یقینی سے پھپھو کو دیکھا۔ کیا؟ تایا جان کا ایکسیڈنٹ؟ تایا جان ٹھیک تو ہے؟ اس کا دل تڑپ کر ہی رہ گیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے تایا کی فیورٹ رہی تھی۔ وہ زمل سے زیادہ اس سے پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ گھر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جو بھی تھا، بے شک تایا نے اسے گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا تھا، مگر ایک عمل سے ان کے لیے محبت ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ نہ ابراہیم اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ٹھیک ہے، وہ زیادہ چھوٹے نہیں آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر انہیں کل تک ڈسچارج کر دیں گے۔ مگر وہ صاف محمل کا بے چین ہونا محسوس کر سکتا تھا۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ اس نے بہت امید سے ابراہیم سے پوچھا۔ وہ ڈسچارج ہو کر گھر چلے جائیں، پھر 1-2 دن بعد ہم جائیں گے اور ان سے مل لیں گے، اوکے؟ اس نے بہت پیار سے کہا تھا کہ محمل کو اپنے دل سے بہت سارا بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ شام کا کھانا اس نے ہی بنایا تھا۔ پھر ان تینوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ کافی دیر پھپھو سے رانیہ آپی کے بارے میں پوچھتی رہی۔ پھپھو نے انہیں بتایا کہ رانیہ اور اس کا شوہر بہت خوش ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ بہت جلد ان کے گھر ایک ننھا مہمان آئے گا۔ تو ان کی باتیں سنتی محمل بھی مسکرا پڑی۔ کھانا کھانے کے بعد ابراہیم تو کمرے میں چلا گیا تھا۔
شاید وہ سارا دن ہاسپٹل رہنے کی وجہ سے تھک گیا تھا اور آج وہ آفس بھی نہیں گیا تھا۔ محمل کافی کا کپ پکڑتی ہوئی کمرے میں ہی آ گئی تو ابراہیم ایک ہاتھ سے اپنا سر مسلتا ہوا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ محمل کو دیکھا تو سیدھا ہو گیا۔ محمل نے کپ اس کی جانب بڑھایا تو ابراہیم نے کپ پکڑ لیا۔ آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی اس کے ماتھے پر بکھرے بال اپنی انگلیوں سے ٹھیک کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ابراہیم کو بے ساختہ سکون ہوا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ سر میں درد ہے تو میں دبا دوں ابراہیم؟ اس نے بہت محبت سے ابراہیم سے پوچھا۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ بالوں سے نکالے اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ نہیں، بس میرے پاس رہو۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ محمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے دل پر رکھے وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ دوسرے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس سے وہ گونڈ گونڈ کافی پینے لگا۔ وہ چائے ہی پیتا تھا مگر رات کو سونے سے پہلے ایک کپ کافی پینا بھی اس کی ایک بری عادت تھی، اور پچھلے 6 ماہ سے روز رات کو اپنے ہاتھوں سے ابراہیم کے لیے کافی بنانا محمل کی بھی ایک بری عادت تھی۔ وہ ویسے ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ابراہیم نے خاموشی سے کافی ختم کی، کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دھیرے سے محمل کو اپنے مزید قریب کرتے اس بار اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ محمل خاموشی سے اس کے دل کی دھڑکن سنتی رہی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ابراہیم، کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں؟ کچھ دیر بعد محمل کی سرگوشی ابراہیم کو اپنے کانوں میں سنائی دی، جیسے وہ جانتی تھی کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹربڈ ہے۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا محمل۔ اگر میں وہاں تمہیں لے کر چلا گیا تو پھر وہ لوگ 6 ماہ پرانی اس رات کا ذکر کریں گے۔ بڑی ممانی ماموں یا چھوٹے ماموں ممانی سب کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ وہ تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، ان کی باتیں تمہیں تکلیف پہنچائیں گی اور پھر مجھے اذیت ہوگی۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم وہاں جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہوں، بس میں ان باتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں اذیت دے۔ محمل نے بے حد بے یقینی سے چہرہ اٹھائے ابراہیم کو دیکھا۔ وہ اس کے لیے اس حد تک سوچتا تھا، اسے امید نہیں تھی۔ پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ جب آپ میرے ساتھ ہوں گے ابراہیم تو مجھے کس چیز کی پریشانی؟ اگر کوئی بات کہے گا تو پھر آپ ان کو اپنے طریقے سے جواب دے دیجیے گا۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ آپ میری حفاظت کرنی جانتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک مان تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے اپنی پرانی محمل مل گئی ہے۔ یہ محمل بالکل ویسی محمل جیسی 6 ماہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں سرخی جیسے کام ہونے لگی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ اگر کوئی بات کرے گا تو ابراہیم پاس ہی ہوگا نا۔ وہ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ کیا چیز ہو تم؟ ایک لمحے میں میری ساری پریشانی ختم کر دی۔ وہ واقعی حیران تھا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا سکون قرار دیا ہے۔ محمل کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں، یہ بات تو صحیح کہی تم، واقعی میرا سکون ہو، اور یہ سکون مجھے کل رات سے کچھ زیادہ ہی عزیز ہو گیا ہے۔ اب وہ شرارت سے ذومعنی لہجے میں بولا تھا کہ محمل سرخ پڑی۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہو کر سیدھی ہوتی اور لیٹتی۔ ابراہیم کا احسان اس کے گرد مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ بہکی بہکی نگاہوں سے اسے تکتا، اس کی گردن سے بال پیچھے ہٹاتا وہاں جھکا۔ محمل نے آنکھیں بند کی اور پھر اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ رات کی گہری ہوتی سیاہی میں ایک بار پھر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نے سکون دیا تھا۔ 2 دن یوں ہی پڑ لگا کر گزر گئے تھے۔ ان کی گاڑی اس گھر کے باہر رکی تو ایک پل کے لیے محمل کا دل کانپ اٹھا، مگر ابراہیم ساتھ تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اسے حوصلہ ہوا۔ پھوپھو بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ وہ آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے آسیہ پھوپھو تھی، پیچھے ابراہیم اور اس سے پیچھے محمل۔ اماں صحن میں ہی بیٹھی تھی۔ پھوپھو سے ملے ابراہیم کو پیار کیا۔ محمل نے سلام دیا مگر نازیہ بیگم نے اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگنا چاہتی تھی مگر ماں اسے دوسری نظر بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔
محمل نے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کیے، دل چاہا دارے مار مار کر روئے۔ ابراہیم اس کے پاس آیا اور نفی میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ محمل جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر گئی۔ ابراہیم کے ساتھ اندر آئی تو لاؤنج میں ہی سب موجود تھے۔ وہ ابا کے پاس آئی۔ السلام علیکم ابا، کیسے ہیں آپ؟ بہت محبت سے پوچھا۔ حیدر صاحب نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر رخ موڑ گئے۔ محمل کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ وہ تایا ابا کے پاس آئی جو صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے سر اور گھٹنے پر چوٹ آئی تھی۔ تایا ابا، کیسی طبیعت اب آپ کی؟ وہ ان کے قدموں کی جانب بیٹھ گئی۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ تایا کے لہجے میں اب اس رات کی طرح غصہ نہیں تھا۔ محمل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، تائی کی آواز نے اس کے وجود میں جیسے ایک اور نیزہ دے مارا۔ ویسے تمہاری بےغیرتی کی داد دینی پڑے گی محمل۔ اتنا سب ہونے کے بعد اس چہرے کے ساتھ اس گھر میں کیسے آ گئی؟ محمل کو اپنے سینے سے خون رستہ محسوس ہوا۔ بس کرے ممانی، یہ اب اس کے باغ کا گھر نہیں ہے، یہ یہاں میری بیوی کی حیثیت سے آئی ہے۔ آپ اسے یہاں آنے سے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ ابراہیم کو بھی غصہ آ گیا۔ محمل ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میرا کچھ ضروری سامان یہاں تھا، میں وہ لے لوں پھر گھر چلتے ہیں ابراہیم۔ وہ اس بار کسی کو بھی دیکھے بنا اپنے اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ کبھی رہتی تھی۔ گھر کے 2 پورشن تھے۔ نیچے والے پورشن میں چھوٹے بھائی کی فیملی رہتی تھی، اوپر والے پورشن میں حسان بھائی کی فیملی رہتی تھی۔ مگر دن کے وقت اکثر سب ایک ساتھ بیٹھے نظر آتے تھے۔ محمل کے کمرے میں جانے کے بعد آسیہ بیگم نے ان سب کو دیکھا۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار اتنے مان سے اس گھر میں آئی تھی، مگر کسی نے بھی اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ ارے، اگر دشمن بھی گھر کی دہلیز پار کر جائے تو اس سے مسکرا کر بات کی جاتی ہے، مگر یہاں کسی نے میری بچی کے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ ضروری نہیں جو ہر بار نظر آئے ویسا ہی ہو۔ تم لوگ اسے نہ کردہ گناہ کی سزا دے رہے ہو۔ 6 مہینے گزر گئے ہیں اس بات کو، سب کچھ مٹی ہو چکا ہے۔ اب تو بس کر دو۔ اتنے مان سے لائی تھی میں اسے یہاں کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی غصہ نہیں کرے گا، مگر تم لوگوں نے تو میرا برن ہی توڑ دیا۔ آسیہ پھپھو شدید رنجیدہ ہوئی تھی۔ جاؤ ابراہیم، محمل کو لے آؤ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ میں یہاں 1 منٹ نہیں رکوں گی جہاں میری بہو کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پھپھو کو نہ جانے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ بچپن سے محمل کو اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا۔ گھر والوں کا یہ سلوک انہیں برا لگا تھا۔ ابراہیم خاموشی سے محمل کے کمرے کی جانب بڑھا۔ پھپھو بھی اس کے پیچھے ہی ہولی۔ نادیہ بیگم اور حیدر صاحب کے ساتھ حسان صاحب کو بھی افسوس ہوا۔ بہن کو تکلیف ہوئی، مگر بڑی تائی کے چہرے پر ایسا کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ ان کی بلا سے انہیں محمل سے کوئی خاص پرخواہش نہیں تھی، مگر زمل پر جب سب محمل کو فوقیت دیتے تھے تو انہیں برا لگتا تھا۔ نازیہ بیگم کو اب افسوس ہوا۔ جو بھی تھی بیٹی تھی، اور وہ جانتی تھی ان کی محمل ایسی نہیں ہے، مگر نہ جانی وہ ایک غلطی کیوں محمل کی ساری اچھائیوں پر باری پڑ گئی۔ وہ بھی مردہ قدموں سے محمل کے کمرے کی جانب بڑھی تاکہ ایک بار اپنی بچی کو دیکھ سکے۔ شاید وہ اب دوبارہ اس گھر میں نہ آئے۔ جیسے ہی ابراہیم محمل کے کمرے میں پہنچا، اس سے پہلے اندر داخل ہوتا، اندر سے آنے والی آوازوں نے ابراہیم کے سر جیسے سارا آسمان گرایا تھا۔ وہ وہیں رک گیا، اس کے قدم پتھر ہو گئے۔ آسیہ پھپھو بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئیں تو وہ بھی اندر سے آنے والی ساری آوازیں سن چکی تھی، کیونکہ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ کمرے میں محمل اور زمل ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی۔ محمل جھوٹ بول کر کمرے میں آئی تھی، وہ کسی بھی سامان کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ زمل جو کہ پہلے ہی لاؤنج میں ایک سائڈ پر کھڑی تھی، اس نے آنکھوں سے ہی محمل کو الگ ہونے کا اشارہ دیا، کیونکہ شاید وہ محمل سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی محمل اپنی کمرے میں داخل ہوئی تو زمل اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اچھا ہوا محمل تم آ گئی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ محمل نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ زمل کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، تم جانتی ہو نا کہ میں تو ریحان سے محبت کرتی ہوں۔ تم ابا سے بات کرو، میں ریحان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم ریحان سے کہو نا وہ رشتہ بھیجے، وہ کہتا ہے پہلے کچھ بنوں گا پھر شادی کروں گا۔ تم سب کر سکتی ہو محمل۔ وہ رو دینے کو تھی، محمل کے چہرے پر ہمدردی کا تاثر بھی نہ آ سکا۔
یہ تمہارا مسئلہ ہے زمل، تم خود اسے حل کرو، میں کیوں تمہاری مدد کروں؟ محمل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ دروازے کی جانب جاتی، زمل کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ تمہیں ابراہیم بھائی کی قسم! اور محمل کو لگا کوئی اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل رہا ہے۔ وہ 6 مہینے پیچھے ماضی میں پہنچ گئی۔ گھر والے سارے شادی پر گئے تھے۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کیونکہ صبح اس کا پیپر تھا، جب اسے اپنی کھڑکی کے پاس کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کا کمرہ گھر کی پچھلی سائڈ پر تھا۔ اس کی کھڑکی بھی پچھلے لان میں کھلتی تھی۔ چھوٹا سا لان تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کوئی کھڑکی بجا رہا ہے۔ پہلے تو محمل ڈر گئی، پھر ہمت کرتی اٹھی، سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھایا تاکہ اگر کوئی چور ہو تو اسے مار سکے۔ وہ کھڑکی تک آئی، جیسے ہی پردہ پیچھے کیا، اپنے سامنے کھڑے ریحان کو دیکھتے محمل کو اپنے سر پر زمین و آسمان گھومتا محسوس ہوا۔ ریحان ان کا کلاس فیلو تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمل نے کھڑکی کھولی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ وہ شدید حیران تھی۔ ریحان جلدی سے اندر داخل ہوا۔ وہ پچھلی سائڈ سے دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا۔ پلیز محمل، غلط مت سمجھنا، لیکن میں زمل سے ملنے آیا ہوں۔ محمل کو ایک بار پھر اپنے سر پر آسمان پھٹتا محسوس ہوا۔ اسے پہلے شک تھا کہ ریحان اور زمل کے درمیان کچھ چل رہا ہے، مگر آج اسے یقین ہو گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم ہمارے گھر تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ بھی زمل سے ملنے کے لیے؟ آج تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ محمل کو شدید ٹینشن ہوئی۔ تم جانتے ہو اگر زمل کو پتہ چلا تو وہ غصہ کرے گی۔ ابھی محمل کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور زمل اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی ریحان کو دیکھ چکی تھی۔ اچھا ہوا زمل تم آ گئی۔ دیکھو یہ گھر میں غصہ آیا ہے۔ تم اسے اتنی شے کیسے دے سکتی ہو کہ یہ گھر میں داخل ہو جائے؟ اگر تایا ابا کو پتہ چلا تو ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ وہ زمل کے پاس آتی زمل کا بازو پکڑے کچھ غصے سے گرجی تھی۔ وہ اور زمل شروع سے ہی اچھی دوستیں تھی۔ زمل نے نرمی سے اس سے اپنا بازو آزاد کروایا۔ خود تو تم اپنی محبت سے نکاح کر چکی ہو، اور میں اپنی محبت سے مل بھی نہیں سکتی۔ میں نے ہی بلایا ہے ریحان کو، کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے محمل کے وجود میں اتارا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم کہاں ریحان کا اور ابراہیم کا مقابلہ کر رہی ہو؟ وہ ہماری پھپھو کے بیٹے ہیں اور وہ میرے شوہر ہیں۔ ابراہیم جب چاہے یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ان کے اس گھر میں آنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ زمل تم پاگل ہو گئی ہو، گناہ میں اتنی اندھی مت بنو۔ محمل کا غصہ تو کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ابھی جا کر تایا ابا کو فون کرتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی زمل نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہیں ابراہیم بھائی کی قسم، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اور ان الفاظ پر محمل پتھر ہو گئی۔ وہ جانتی تھی محمل کی سب سے بڑی کمزوری ابراہیم ہے، اور واقعی وہ ابراہیم کے نام پر پتھر ہو جایا کرتی تھی۔ اگر تم نے ریحان کے بارے میں کچھ بھی ایسا کہا، سوچ لینا قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر ابراہیم بھائی کی زندگی؟ محمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم ان سب میں ابراہیم کو کیوں لے کر آ رہی ہو؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اگر تم واقعی ابراہیم بھائی سے سچی محبت کرتی ہو تو تمہیں ان کی قسم ہے تم کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گی کہ ریحان مجھ سے ملنے آیا تھا۔ زمل کے لہجے میں کچھ تھا کہ محمل گھبرا گئی۔ اس سے پہلے وہ تینوں مزید کوئی بات کرتے اچانک لائٹ بند ہو گئی اور سارے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ اس لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔ رکو میں ٹارچ لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہتے زمل کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھی تاکہ اوپر والے پورشن سے لائٹ لے کر آ سکے۔ اس کا موبائل کمرے میں پڑا تھا۔ محمل جانتی تھی اس کے پاس کچھ ہی فاصلے پر ریحان کھڑا ہے، اور ایک غیر مرد کے ساتھ رات کے اس پہر اندھیرے میں ایک کمرے میں کھڑے ہونا محمل کو سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ قدموں کی چاؤ پر ریحان کو محسوس ہوا وہ باہر جا رہی ہے۔ تم یہیں پر رکو محمل۔ مگر محمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لاؤنج میں آ گئی تو ریحان بھی اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ محمل صوفے سے ٹکرا کر زمین بوس ہوتی، ریحان جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا جلدی سے اسے تھامتے ہوئے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جس وجہ سے محمل کا دوپٹہ جو بس گلے میں سرکایا ہی تھا پھسلتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ اس کے دونوں بازو محمل کے گرد تھے اور محمل اس کے حصار میں کھڑی تھی۔
اور عین اسی وقت لائٹ جلی۔ اس سے پہلے محمل اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی۔ دروازہ کھلا اور سامنے ہی ابراہیم کھڑا تھا۔ ابراہیم کو دیکھتے محمل کا دل جیسے ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ وہ جانتی تھی سب اسے ہی غلط سمجھیں گے۔ ابراہیم تو کچھ نہ بولا، مگر پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سب نے اسے غلط سمجھا۔ اگر محمل خاموش رہی تو صرف اس قسم کی وجہ سے جو اسے زمل نے دی تھی۔ وہ ابراہیم کی وجہ سے خاموش تھی، ورنہ اسے زمل کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ماضی ہوا میں تحلیل ہوا تو اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زمل کہ میں آج بھی وہی محمل ہوں جو ابراہیم کی قسم پر ہر غلط کام پر خاموش ہو جائے گی؟ 6 ماہ پہلے اس رات تم نے مجھے اسی طرح ابراہیم کے نام کی قسم دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری وجہ سے خاموش ہوئی تھی؟ نہیں، میں صرف ابراہیم کی قسم پر خاموش ہوئی تھی، ورنہ ہم دونوں اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ تمہارا عاشق تھا۔ تمہارے یہاں بلانے پر تمہاری خاطر آیا تھا، مگر الزام مجھ پر آ گیا۔ میری غلطی اتنی تھی کہ میں اندھیرے میں لڑکھڑا کر گری اور اس نے مجھے تھام لیا۔ تم جانتے بھی ہو تمہاری ایک قسم نے میری زندگی کے 6 مہینے ضائع کر دیے ہیں۔ میرے 4 سال ضائع ہو گئے، میرا پیپر رہ گیا، میں کتنی تباہ و برباد ہوئی، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں دوبارہ تمہاری مدد کروں؟ تو بھول ہے تمہاری۔ 6 مہینے میں نے ابراہیم کی بے رخی سہی ہے، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے شکوے دیکھے ہیں۔ ابراہیم نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا، مگر وہ تکلیف میں تھے کہ میں نے سچائی چھپائی ہے۔ اتنے عرصے بعد جا کر تو میری زندگی میں سکون آیا ہے زمل، اور میں تمہاری وجہ سے اپنا سکون تباہ نہیں کروں گی۔ تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ تم چاہتی تو اس رات سب کو سچ بتا سکتی تھی، مگر تم نے خاموش رہ کر مجھے بدنام ہونے دیا۔ تو پھر میں کیوں تمہاری مدد کروں؟ بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، تم یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ جو لڑکیاں والدین کا اعتبار توڑ کر غلط راہ پر نکلتی ہیں نا، تو انہیں محبت نہیں ملتی، اگر وہ ماں باپ کا اعتبار بھی کھو دیتی ہیں۔ محمل سنجیدگی سے کہتے اس سے پہلے پلٹتی۔ زمل کے الفاظ جیسے کانوں کو زہر کی طرح کاٹ گئے تھے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی محمل، تو سوچ لو میں سب کو بتا دوں گی۔ تمہارا ریحان کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ محمل بے حد بے یقین تھی۔ اسی حیرت سے چہرہ موڑے اس نے زمل کو دیکھا، جو اپنی محبت پانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی تھی۔ اس سے پہلے محمل کچھ کہتی، دروازہ کھلا تو انہوں نے ایک ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا، جہاں آسیہ بیگم اور ابراہیم دونوں سخت تاثرات لیے کھڑے تھے۔ ان دونوں کے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ دونوں ساری باتیں سن چکے ہیں۔ ابراہیم نے اپنی مٹھیاں بھیج کر غصہ قابو کیا۔ ان کے خاندان میں تربیت نہیں تھی کہ بہنوں پر ہاتھ اٹھاتے، ورنہ اس کا دل چاہا زمل کے چہرے پر 2 تھپڑ دے مارے، مگر آسیہ بیگم یہ صبر نہ کر سکی۔ وہ آگے بڑھی تھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ انہوں نے زمل کے چہرے پر دے مارا۔ محمل 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پیچھے کھڑی نازیہ بیگم کے چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا۔ تم تھی سارے فساد کی جڑ؟ پھوپھو اس شدت سے چیخی تھی کہ تائی اور حیدر چاچا بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں آئے۔ لاؤنج اور کمرے کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ حسان صاحب بھی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر ان کے قریب آئے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میری محمل ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ ارے میرے ہاتھوں میں پلی بڑی ہے میری بچی، مجھے پہلے ہی شک تھا کچھ گڑبڑ ہے۔ تم نے میری محمل کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ پھوپھو نے ایک اور تھپڑ اسے دے مارا۔ وہ عاشق تم نے ملنے کے لیے بلایا تھا اور سب سمجھے کہ محمل بد کردار ہے۔ انہوں نے اسی حیرانی سے تائی کو دیکھا، جن کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ آپ اس دن کہہ رہی تھی نا محمل غلط ہے، یہ بغیرت ہے، بد کردار ہے۔ مبارک ہو بابی، آپ کی بیٹی نے آپ کے نام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تربیت آپ کی غلط تھی، جس کی سزا میری محمل نے بھگتی۔ چلو محمل، ہم یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکیں گے۔ انہوں نے محمل کا ہاتھ پکڑا۔ محمل خاموشی سے ان کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ ابراہیم ان سب پر ایک بے رحم نگاہ ڈال کر گھر سے باہر نکل آیا۔ سارا راستہ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ جانتی تھی ابراہیم کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے ابراہیم کو نہیں بتایا، مگر وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ گھر آنے کے بعد اسی خاموشی سے کمرے میں آئی۔ ابراہیم جب کمرے میں داخل ہوا، وہ بیڈ پر بیٹھی کچھ مضطرب سی دکھائی دے رہی تھی۔
وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ جب میں نے اتنی بار تم سے پوچھا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ محمل نے نگاہیں جھکا دی۔ اس نے آپ کی قسم دی تھی تو کیا کرتی؟ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ سے سچی محبت کرتی ہوں تو ثابت کرو۔ ثابت کرنا تھا ابراہیم، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ آج اس کے کردار پر لگا داغ صاف ہو گیا تھا۔ ابراہیم کو بہت تکلیف ہوئی تھی کہ اس نے کیوں محمل کی خاموشی کے پیچھے سچائی نہیں جانی۔ بے ساختہ اس نے محبت سے محمل کے ماتھے پر لب رکھے۔ آئندہ مجھ سے کبھی بھی کچھ بھی مت چھپانا محمل، محبت اعتبار مانگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے وہ عہد نبھایا، مگر کم سے کم مجھے بتا سکتی تھی، میں تمہارا دشمن تو نہیں تھا۔ ابراہیم کو شکوہ تھا مگر محمل نے کچھ کہے بنا اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ تایا کا ہاتھ اٹھا تھا اور زمل کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار گیا۔ ہمارا تو اپنا سکہ پھوٹا تھا، تمہاری وجہ سے میں نے اس بچی کو گھر سے نکال دیا۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ تایا نے سختی سے فیصلہ سنا دیا تھا۔ زمر روتی رہ گئی مگر اب ان کو اس پر کوئی ترس نہیں آیا۔ وقت کچھ ہفتے مزید آگے سرک گیا تھا۔ آج زمل کا نکاح تھا۔ تایا خود جا کر محمل سے معافی مانگ کر آئے تھے۔ اسے زمل کی شادی میں آنے کا کہا تھا۔ اماں ابا سب نے اسے معاف کر دیا تھا اور تائی بھی شرمندہ تھی۔ محمل ابراہیم کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے آج مہرون رنگ کی خوبصورت فراک پہن رکھی تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ سب جانتے تھے زمل اس نکاح سے خوش نہیں ہے، مگر باپ کے حکم پر خاموشی سے سر جھکا کر وہ شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی اس کے گناہوں کی سزا تھی کہ اس کے حصے میں ایک انچاہا مرد آیا۔ رخصتی ہونے والی تھی جب آسیہ بیگم نے سب کو مخاطب کیا۔ میں آپ سب کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ سب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ محمل کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ گھبرا کر نگاہیں جھکا گئی۔ بھائی، ہمارے گھر بہت جلدی خوشی آنے والی ہے، مبارک ہو۔ نازیہ، حیدر، تم دونوں نانا نانی اور میں دادی بننے والی ہوں۔ سب کے ذہنوں کو اس خوشخبری کو پروسیس کرنے کی دیر تھی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور ابراہیم نے بے حد بے یقینی سے محمل کو دیکھا جو چہرہ جھکائے اپنے لال ہوتے گال قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محمل، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ وہ بے حد بے یقین تھا۔ وہ مجھے کل پتہ چلا تو پھر میں نے پھپھو کو بتایا۔ آپ کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شرمائی گھبرائی ابراہیم کو جان سے عزیز لگی۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد تو ابراہیم کو لگا جیسے وہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے اتنے سب لوگوں کی پرواہ کیے بنا محمل کو اپنے قریب کیے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بہت خوش ہوں محمل، بہت شکریہ میری جان، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری نہیں بتائی، بہت غلط کیا، مگر اتنا اچھا سرپرائز دینے کے لیے بہت شکریہ۔ ابراہیم کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج سارا جہان پا چکا ہو۔ وہ باپ بننے والا تھا۔ یہ خوشی ہر احساس پر حاوی تھی اور محمل شرم سے لال انار ہو رہی تھی۔ جہاں زمل کی رخصتی ہو رہی تھی تو وہیں ابراہیم اور محمل دونوں ایک ساتھ اپنی زندگی کی خوشیوں کو تعمیر کر رہے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان نے جو بویا ہو وہی اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر دوسروں کی زندگی کانٹوں سے بھرو گے تو اپنی سیج گلابوں سے سجی نہیں ملے گی۔ یہی دنیا کی تلخ حقیقت ہے۔ اس لیے خدا را گناہ چھوڑ دیں۔